السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینیات سیکنڈری کورس فار 9 کلاس اسٹوڈنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 5 سورہ عصر کی قیمتی نصیحت. والعصر ان الانسان لفی خسر. تمام انسان خسارے میں ہے. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کے سامنے زمانے کے طور پر گواہ پیش کیا ہے. زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور نیک اعمال سے خالی ہوتے ہیں آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، اور دنیا میں جو لوگ جو کچھ کماتے ہیں اسے ہی چھوڑ کر جاتے ہیں. پچھلی بہت سی قوموں کو دنیاوی زندگی میں تمام آسائشوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود محض ایمان اور نیک اعمال سے محرومی کی وجہ سے دنیا ہی میں آسمانی عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسے لوگ آخرت کے اعتبار سے بھی بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہیں. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر خبردار کرتے رہے ہیں کہ اگر ایمان اور نیک اعمال کی روشنی اختیار نہ کی گئی تو آخرت میں انسان کو بڑے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. الا الذین آمنوا، اہل ایمان خسارہ سے محفوظ ہوں گے. اہل ایمان خسارہ سے محفوظ ہوں گے. انسان خسارہ اور نقصان سے محفوظ اس وقت ہوگا جبکہ اس کی زندگی ایمان سے سجی ہوں گی. انسان خسارہ اور نقصان سے محفوظ اس وقت ہوگا جبکہ اس کی زندگی ایمان سے سجی ہوگی. محض زبان سے اللہ اللہ کہہ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ پختہ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے. زندگی گزارنا بھی ضروری ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان والوں کی 3 نمایاں صفات. حقیقی ایمان والے 3 صفات سے متصف ہوتے ہیں. نمبر 1 اعمال صالح کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر 2 آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی خود تو اچھے اعمال کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی اپنے ملنے جلنے والوں، دوست و احباب اور بیوی بچوں کو بھی حق بات کو قبول کرنے کی نصیحت کرتے ہیں. نمبر 3 آپس میں یہ بھی وصیت و نصیحت کرتے ہیں کہ جو دنیا میں تکلیفیں آئی انہیں برداشت کرے اور گناہوں سے بچتے رہے اور نیکیوں پر جمے رہے. نیز جن لوگوں کو حق کی دعوت دی جائے اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو بھی برداشت کیا جائے. نمبر 4 جو ایمان والے ان صفات سے آراستہ ہوں گے وہ دنیا و آخرت کے خسارہ اور نقصان سے محفوظ رہیں گے. خود نیک بن جانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں دوسروں کو حق بات و صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے. اچھی باتوں کا حکم دینا، پاکیزہ معاشرہ بنانے کی کوشش کرنا، لوگوں کو اپنی استطاعت کے مطابق بری باتوں سے روکنا اور گندے ماحول کو ختم کرنا بھی اہل ایمان کی عظیم ذمہ داری ہے. اچھی باتوں کا حکم دینا، پاکیزہ معاشرہ بنانے کی کوشش کرنا، لوگوں کو اپنے استطاعت کے مطابق بری باتوں سے روکنا اور گندے ماحول کو ختم کرنا بھی اہل ایمان کی عظیم ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا، احسن الجزا.